حضرت یہ سیگمنٹ ہمارا ایک سوال، ہمیشہ ہم اس سیگمنٹ میں آپ سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جو روحانیت سے متعلق ہوتا ہے، لیکن آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا اس پروگرام سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے گزشتہ پروگرام کے حوالے سے ایک کنفیوژن سی پھیل گئی ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں آپ کو بھی یاد ہوگا، سنڈے کے پروگرام میں آپ سے کسی کالر نے ہاؤس فائنینسی کے حوالے سے بات کی تھی، اور آپ نے ہاؤس فائنینسی کے حوالے سے ان کو کچھ جوابات دیے، اور اس میں کچھ بزرگوں کا بھی نام آیا، جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان بڑے اولیاء بزرگوں کا بھی نام آیا، اور اس حوالے سے ایک کنفیوژن سی پھیل گئی، اور جس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ وضاحتی اپنی آڈیو جاری فرمائی ہے، اور بہت سی جگہوں سے سرکولیٹ ہو کے بھی ہمیں مل چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا کچھ کنفیوژن دور کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ بڑا اچھا کیا کہ میں ویسے خود بھی چاہ رہا تھا، اور میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، تو یہ بڑا اچھا کہ آپ نے اس موقع پہ سوال کر لیا۔ ویسے کشکول معرفت کے اندر یہ ٹاپک پیش آیا تھا، تو اسی میں میری خواہش تھی میں جواب دوں گا، لیکن یہ کہ آپ نے یہ سوال کر دیا، اور بڑا اچھا موقع ہے، اور بجائے اس کی کنفیوژن زیادہ پھیلے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئے، تو خیر اصل موضوع سے پہلے میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی سے کیا تعلق ہے۔ تعلق کو ظاہر کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ میرے استاد محترم ہیں، اور اسلامک بینکاری اور جدید معیشت و اقتصاد جو ہے وہ اس کا کورس میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے براہ راست کیا ہے۔ دارالعلوم کرنگی پاکستان کے اندر جو ہے میں نے ان سے یہ کورس کیا، یہ اسلامک بینکاری کی تربیت میں نے ان سے لی۔ اور مزید کی بات یہ کہ میرے کلاس فیلو میں خود شیخ الاسلام کے صاحبزادے ڈاکٹر مفتی عمران عثمانی صاحب بھی تھے، اور اس مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر مفتی زبیرہ عثمانی جو ہے وہ بھی، یہ دونوں حضرات میرے کلاس فیلو بھی ہیں۔ ہم اکٹھے ہم نے جو یہ تربیت جو ہے وہ مولانا تقی عثمانی صاحب سے لی، الحمدللہ بڑا بہت بڑا استفادہ کیا، اور حضرت شیخ الاسلام جیسے لوگ جو ہے دنیا میں بہت کم ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ واقعی ایسا استاد جو ہے، اور حضرت کی جو شفقت اور حضرت کی جو انکسار و عجز اور ان کی جو علم کی گہرائی، واقعی جو ہے کہ وہ میں نے جو اس کو بڑا لطف لیا اس سے، تو حضرت سے میں نے یہ کورس کیا۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ حضرت یہاں امریکہ سن 2001 یا سن 2002 میں یہاں تشریف لائے تھے، اور اس وقت HSBC جو بینک جو ہے اس کارپوریشن کی بھی آپ جو ہے وہ ہیڈ تھے، اور HSBC کی جو ہے وہ اسلامی فائنانس کی اور جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کی ونڈو اوپن ہوئی تھی، تو حضرت یہاں تشریف لائے تھے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ مفتی اعظم بحرین کے مفتی اعظم شیخ یعقوبی بھی ساتھ تھے، تو یہ دونوں حضرات آئے تھے، اور یہ مسلم فلشنگ سینٹر یہاں کوئنز میں مسلم فلشنگ سینٹر جو ہے وہاں پہ حضرت کا وہاں خطاب تھا، ہم بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ میں سن 2001 میں یہاں آ چکا تھا آلریڈی، تو حضرت کی وہاں ملاقات ہوئی، تو ہم حضرت سے ملے، حضرت اور بھی شاگرد اور وہ سب ملے، تو حضرت نے یہ بات کہی کہ بھی دیکھیں یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے لوگوں کی یہاں کی جدید دنیا کے مسائل ہیں، اب تم لوگوں کو ہم نے جو ہے پڑھا سکھا دیا ہے، تو یہاں کے لوگوں کو اب تم لوگ رہنمائی دو، گائیڈنس کرو۔ ہم وہ یہاں سے پاکستان میں ہم سے رابطے کرتے ہیں، کسی کا رابطہ ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، وہ بیچارے یہاں کی دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو تعلیم و تربیت کر دی ہے، اور تم لوگ ماشاءاللہ یہاں ہو تو یہاں تم تعلیم و تربیت کا کام کرو، ان کے یہ مسائل جدید مسائل حل کرو۔ تو حضرت فرمایا، ہم نے کہا حضرت پھر آپ ایک بورڈ تشکیل دے دیں، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے لکھو۔ تو ہمیں یہ مجھے اب تک یاد ہے کہ مسلم فلشنگ سینٹر کے آفس کے اندر جا کر ہم بیٹھ گئے، اور حضرت مجھے ہی کہا کہ تم وہ تحریر لکھو پوری۔ وہ پوری تحریر میں نے لکھی جس میں پورا بورڈ تشکیل دیا گیا، اور حضرت نے مجھے ہی جو ہے اس بورڈ کا امیر مقرر کیا، کہ مجھے امیر مقرر کیا، اور باقی علماء کرام کی سب جو ہے وہ ذمہ داری لگا دی، اور وہ لکھا، لکھنے کے بعد حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے اس پہ سائن کیا، اور مفتی اعظم بحرین شیخ یعقوبی نے بھی اس کے اوپر سائن کیا، وہ ریٹن میں تحریر بنا دی، حضرت کا یہ بورڈ میں نے بنا دیا ہے، تم لوگ یہاں ان کے مسائل کو حل کرو یہاں۔ تو الحمدللہ یہ سعادت مجھے حاصل ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے یہاں پر ہمیں مقرر کیا، اور میں جب سے ہوں 2001 سے یہاں پر میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں، اور یہی وجہ کہ یہاں امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر بہت سی ایسی جو ہے اسلامی فائنانس کی جو ہے کارپوریشنز ہیں، میں ان کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئرمین بھی ہوں،
اور الحمدللہ جو حضرت شیخ الاسلام سے جو سیکھا ہے تو وہ ماشاءاللہ آگے میں ان کو یہ گائیڈ کرنے کا مجھے موقع ملتا ہے. اور شریعہ کمپلائنٹ جو حضرت کا کارنامہ ہے زندگی کا، حضرت شیخ الاسلام کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت نے ریگولر بینکنگ کو اس کے اندر ایسی موڈیفیکیشن کی ہے کہ اس کو اسلامک بینکاری بنایا، اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیا. تو ہم الحمدللہ ان کے نمائندے بن کے کام کر رہے ہیں. تو حضرت اس وقت ہمیں یہ مقرر کر کے گئے تو الحمدللہ اس وقت سے بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں. آج افتاح بورڈ انٹرنیشنل کے نام سے الحمدللہ میں جو ہے وہ فتاوی جاری کرتا ہوں اور کام کر رہا ہوں. سبحان اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت شیخ الاسلام جن توقعات پہ ہمیں یہاں مقرر کر کے گئے ہیں اللہ اس کو جاری و ساری رکھے، ان کی روحانی توجہات، علمی توجہات ہمیں ملتی رہیں. آمین. تو یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ ظاہر میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ میں حضرت کے ساتھ اپنا ایک تعلق ظاہر کروں، اور یہ نسبت تعلق ہی دنیا اور آخرت کے اندر عزت اور اعزاز کا ذریعہ بنتی ہے. بالکل. اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف. تو اصل جو مسئلہ جو میں نے اس وقت جو پیش کیا تھا اور جس کے حوالے سے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ناظرین کو مجھے اس کی وضاحت کرنی ہے، تو ناظرین بھی اس حوالے سے کیئرفلی بات میری سن لیں کہ اس وقت جو ہے جس کالر نے مجھے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ بھی کینیڈا کے اندر جو ہے مجھے جو ہے وہ اسلامک بینکاری جو ہے اس کو جو ہے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے یہ یہاں پر جو ہے ریگولر بینک سے میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا، اس کی کیا وجہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے جو آڈیو یہ جاری فرمائی ہے اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر امریکہ، کینیڈا یا دنیا میں کسی بھی ملک میں کہ آپ جو ہے سودی قرضے پر مکان لے سکتے ہیں. حضرت بالکل بجا فرمایا ہے. اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی ان کی طرف جو ہے ایسی کوئی بات منسوب نہیں کی. اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سن لیں، ویڈیو کو میری غور سے سن لیں، تو میں نے نہ تو حضرت شیخ الاسلام کی طرف اس بات کو منسوب کیا کہ انہوں نے امریکہ کینیڈا میں ایک مکان کی اجازت دے دی ہے سودی قرضے پہ، یا شہید اسلام میرے والد نسبتی میرے پیر و مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نے اجازت دے دی ہے. یہ میں نے اس ویڈیو میں نہیں کہا. اب مجھے نہیں پتا کہ کس میرے بات سے، وہ میرے انداز سے شاید میری گفتگو کے وہ خبر مقدم اور جب مبتدا مؤخر کوئی ایسا مبدل مینو ایسا مکس ہو گیا تو لگا ایسا سن کے. ورنہ آپ اگر اس میں غور کریں تو میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور نظیر کے، لفظ نظیر میں نے استعمال کیا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا جو ادارہ کارپوریشن پاکستان میں، تو بطور نظیر کے میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ موقف دیا کہ یہاں حالت اضطرار میں جب بندہ ہے تو ایک مکان ضرورت کا وہ لے، میں نے یہ کہا. اور بطور نظیر کے میں نے یہ کہا کہ یہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا جو ادارہ پاکستان میں تشکیل پایا تھا تو جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی تھی. یہ میں نے نظیر کے طور پہ پیش کیا. اور وہ اس کو نظیر کے طور پہ میں نے کیوں پیش کیا؟ وہ اس لیے پیش کیا کہ اصل میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے جس وقت جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے اس مکان لینے کی اجازت دی تھی تو اس وقت جتنے اکابر علماء کرام تھے اور جتنے مقتدر جتنے دارالفتاء تھے، جیسے جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جامعہ فاروقیہ اور بڑے بڑے جتنے، تو کسی نے بھی اس کو شرعی نہیں مانا تھا. سب نے اعتراض کیا تھا مولانا تقی عثمانی صاحب پر کہ بھئی یہ جو ہے یہ سودی اسکیم ہے، یہ آپ کیسے اس کو جائز کر رہے ہیں. لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کا جو فتاوی عثمانی کی 3 جلد میں آپ دیکھیں، وہاں پر مفتی عبد الواحد صاحب کا ایک سوال نقل کیا جاتا ہے. سوال کی تفصیل نہیں ہے لیکن آگے جواب کی تفصیل موجود ہے. تو وہ مفتی عبد الواحد صاحب اس علماء کی ٹیم میں پیش تھے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس جو ہے وہ موڈیفیکیشن کے جو سلسلہ تو اس کے خلاف تھے. انہوں نے اس وقت یہ فتوے دیے تھے تمام اکابر علماء نے بشمول مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے کہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ شریعہ کمپلین نہیں مانتا تھا اور کہتے تھے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ صفقت فی صفقت کی صورت ہے، معاملات آپس میں گڑ مڑ ہو رہے ہیں. یہ فقی اصطلاح ہے، بس ایک اہل علم سمجھ رہے ہوں گے. لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب نے فتح عثمانی میں بھی اس بات کو ذکر کیا، اس وقت بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ اصل میں 3 معاملے الگ الگ ہیں. ایک شرکت ملک ہے، ایک جو ہے وہ عقد جو ادارہ ہے، ایک عقد بیع ہے. تو حضرت فرمایا کہ اگر ہر ایک جو عقد کو اپنے اپنے مقام پہ رکھا جائے، پہلے شرکت ملک ہو، اس کے بعد اگلے سٹیپ کے اندر جو ہے وہ عقد اجارہ ہو، پھر اگلے سٹیپ میں عقد بیع ہو، تو سب اپنے اپنے زمان کے اندر جب یہ تینوں بیوع متحقق ہوں گی، تینوں عقود متحقق ہو گئے، تو پھر یہ صفقت فی صفقت ان کی صورت نہیں بنتی، بلکہ یہ اس کے اندر کوئی شرعی معذور لازم نہیں آتا اور یہ جائز اور مباح ہے. اور اس کا حوالہ حضرت مفتی صاحب نے فتح عثمانی میں یہ دیا کہ اور بہت سے بھی علماء اور مفتیان جو ہے میری اس موقف کی تائید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اکثر علماء جو ہے اکابر وہ حق میں نہیں تھے اور اس کو سودی قرار دے رہے تھے کہ یہ موڈیفیکیشن جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی سودی ہے. اور مزید کی بات آج تک جو دوسرا مخالف جو گروپ ہے آج تک بھی اس کو سودی مانتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ ابھی جو کتاب جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے جو کتاب چبھی مکتبہ بینات سے مروجہ اسلامی بینکاری، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ سوالات اٹھائے. وہ تو حضرت شیخ الاسلام نے پھر اپنے کتاب میں اس کے جوابات دیے اور ایک ایک چیز کو حوالے سے مزین کیا. ظاہر ہے کہ ہم تو حضرت شیخ الاسلام سے ہم نے بینکاری پڑھی ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شیخ الاسلام کے نمائندے ہیں اور اسی موقف کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم حضرت شیخ الاسلام کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ صفقت ان فی صفقت کی صورت نہیں ہے، ہر معاملہ الگ الگ ہے، اور شرکت متناقصہ کے طور پہ جو ہے یہاں جو ہے اس کی موڈیفیکیشن کا سلسلہ مورگیج کا چلتا ہے. تو خیر، تو یہ بات تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام نے یہ جب یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس جو ہے یہ اس سے کے ذریعے سے مکان لے سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ ترتیب بتائی، جبکہ دیگر علماء کرام نے اس کو سودی اسکیم قرار دیا تھا. تو پھر دوسری بات، تو میں نے جو یہ بات حضرت شہید اسلام کی ذکر کی، مولانا یوسف لدھیانوی شہید کی، وہ ذکر یہ کی کہ حضرت شہید اسلام اگرچہ ان کا موقف اکابر علماء کے ساتھ تھا، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے دار الافتاء کے ساتھ تھا، کہ وہ بھی اس موڈیفیکیشن کی اس ترتیب کو سودی اسکیم ہی سمجھتے تھے اور اس کو انہوں نے حلال نہیں کیا تھا. لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے احترام میں، ان کی تحقیق کے احترام میں وہ یہ کر دیا کرتے تھے کہ اپنا موقف جو اکابر کا ہے اس کے بجائے وہ کہہ دیتے تھے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی ہے، یار لے لو. تو یہ اس میں تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی گویا کہ ان کی تحقیق کا اعزاز حضرت لدھیانوی کر رہے ہیں. اپنا موقف ان کا وہی ہے جو سارے اکابر کا ہے کہ یہ سودی اسکیم ہے، لہٰذا یہاں سے مکان نہیں لے سکتے. لیکن حضرت تقی صاحب نے چونکہ اجازت دی تھی اور یہ معاملے کو اس طرح کر کے اس کو جو ہے انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ کیا اور اس کو جو انہوں نے اس کے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے جواز کا فتویٰ دے دیا. تو لہٰذا تو حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لکھتے تھے، اس پہ پھر لکھتے تھے ہمارے مولانا تقی عثمانی. اور ہمارے میں نقطے کی بات یہ تھی کہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جیسی جو ہے وہ قادآور شخص، اس کے بارے میں ان کے بارے میں جو ہے آج بھی جب یہ مروجہ اسلامی بینکاری کی کتاب لکھی گئی اور پھر اس وقت جب آپ نے یہ قدم اٹھایا تو ان کے خلاف بڑی تہمتیں، بڑی ان کے بعد تنقیدیں، بڑے اعتراضات ہوئے اور آج تک کتابیں ان کے خلاف لکھی گئیں اور ان کی سارے سسٹم کو سودی قرار دیا گیا. تو اور بہت سے لوگوں نے کہا جی حضرت جو حنفیت سے نکل گئے، حنفیت سے نکل کے یہ شافعی حنبلی بار چلے گئے اور حنفیت کے اندر نہیں رہے وغیرہ وغیرہ، تو مختلف باتیں. تو چونکہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو ہے جو ایک عزت کرتے تھے، ان کی تحقیق کا احترام کرتے تھے، تو اس احترام کو میں نے ذکر کیا کہ حضرت لدھیانوی شہید نے بھی یہ لکھا کہ ہمارے مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کی اجازت دی ہے، لہٰذا یہ میں اس کو جائز کہتا ہوں، اجازت دی ہے، یہ کہہ دیتے تھے. تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ مولانا تقی عثمانی صاحب کہ جن کی اس موقف کو باقی سارے اکابر سودی اسکیم ہی سمجھتے ہیں، لیکن مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو مفتیان علماء تھے وہ ان کو جو ہے شریعہ کمپلائنٹ سمجھ کے جائز کر رہے تھے. تو حضرت مولانا تقی صاحب کی تحقیق کی جو ہے احترام کر کے یہ لکھ دیا کرتے تھے مولانا تقی صاحب نے جائز کہا ہے. اشارہ یہ ہوتا تھا اس سائل کے لیے کہ ایک مستند مفتی جب اس کو جائز کر رہا ہے، لہذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو فالو کر لیں. یہ بات. اب مزے کی بات یہ کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ ابھی 3-4 دن پہلے جو ہے وہ جو متعلقہ شخص درمیان میں جسے یہ سوال بھیجا تھا اس کو حضرت نے لکھ کے بھیجا کہ وہ جو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے طریقہ کار سے مکان لینے کو جو میں جائز کہا تھا، یہ اس وقت کہا تھا جب وہ شریعت کے مطابق کام کر رہا تھا، لیکن اب وہ شریعت کے مطابق چونکہ کام نہیں کر رہا، لیکن سودی طریقے سے مکان لینے کو میں نے کبھی جائز نہیں کہا. تو حضرت ابھی یہ اسی ہفتے حضرت کی وضاحت آئی ہے کہ وہ جو ہے گویا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کا جو طریقہ کار ہے، اب اس طریقے پر جو حضرت شہید اسلام نے حضرت شیخ الاسلام نے بنایا تھا کہ صفقت کی صورت نہ بنے، تو گویا کہ اس کو عملاً فالو نہیں کر رہے ہیں. اس لیے حضرت نے گویا کہ اب اس سے ہاتھ اٹھا دیا اور وضاحت کر دی کہ وہ جب تک شریعت کے مطابق تھا تو میں نے اس کے حق میں فتویٰ دیا تھا، اب وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے تو گویا کہ اب میرا ان کے ساتھ فتویٰ نہیں ہے. تو حضرت کی اس وضاحت سے تو ہمیں جو ہے کہ تقویت ہو گئی، گویا کہ میرے موقف اور کلیئر ہو گیا کہ ہاں جب حضرت کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. حضرت وضاحت کر دی. تو اس لیے جب وضاحت حضرت شیخ الاسلام کی خود آ گئی ہے کہ اب ان کا طریقہ کار شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ میں نے تو اسی بنیاد پہ کیا، اس کو نظیر بنایا کہ وہاں پر حضرت نے جب اس کی گنجائش دی اور وہاں پر اچھا حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ دیکھا کہ بھئی چونکہ ضرورت بھی ہے گھر کی اور نعم البدل بھی نہیں ہے اور ایک مسلم مفتی اس کی اجازت دے رہا ہے، بھلے دوسرے اکابر اس کو سودی اسکیم سمجھتے ہیں، تو حضرت جو ہے کہ مسلم مفتی ہے، لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہے.
تو وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اہل اسلام کے لیے گنجائش نکل آئے، معتقی صاحب کے موقف کے مطابق مکان لے لیں. اگرچہ سب سودی سمجھ رہے ہیں لیکن معتقی صاحب کی تحقیق کے مطابق وہ سودی نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا جو ہے موڈیفکیشن کر کے وہ جو ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے جو ذمہ داران تھے ان کو یہ سارا موقف سمجھایا تھا اس لیے. لیکن جب ابھی 2-4 دن پہلے حضرت کی یہ وضاحت آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم تو اسی حضرت کی وضاحت کے ساتھ ہیں. حضرت جب وضاحت کرتی کہ وہ چونکہ جب تک شریعت کے مطابق کام کر رہا تھا تو میرا فتویٰ ساتھ تھا کہ لے سکتے ہیں، جب اس کے مطابق نہیں ہے لہٰذا اب اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اب معاملہ ختم ہو گیا کہ حضرت نے وضاحت کر دی ہے تو ہم بھی تو کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم آگے کو بات کریں. ہاں اب اگر جیسے سائل نے بات کی تھی، سائل نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو ہے میری حالت یہ ہے کہ میں شریعہ کمپلائن نہیں کر سکتا، اسلامی فائنانس افورڈ نہیں کر سکتا، اس میں جو ہے وہ کنورژن نہیں کر سکتا. حالانکہ اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ شریعہ کمپلائنٹ کریں، آپ اسلامی فائنانس کریں، آپ جب وہ کنورژن کر لیں، اور ان سب کا میں جو ایڈوائزری کا چیئرمین ہوں تو لہٰذا عین شریعہ کے مطابق آپ وہ کر لیں. اب وہ کہتا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ اپنے استقرار کو ظاہر کر رہا ہے. تو حضرت شیخ الاسلام معتقی عثمانی صاحب کی وضاحت کے بعد تو اب یہی ہوگا کہ اب ہم یہی کہیں گے کہ ایسا آدمی کہ جو اپنی اتنی اسرائیلی حالت بیان کر رہا ہے تو وہ پھر کسی مستند مفتی کے سامنے اپنے ذاتی حالات پیش کرے، اس کے سامنے پیش ہو، اس کو بتائے کہ بھی آپ شریعہ کمپلائنٹ کیوں نہیں کر سکتے، آپ جو ہے وہ جو ہے اسلامی فائنانس کے ذریعے سے مکان کیوں نہیں لے سکتے، پھر آپ کنورژن کیوں کر سکتے. اگر وہ اس مفتی مستند کے سامنے بیٹھ کے اپنی ساری اسرائیلی حال کو واضح کرے، اب اس مستند مفتی کا کام ہے وہ اس کے حالات دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ کرے کہ کیا کر سکتا ہے، کس طریقے سے کر سکتا ہے، کیا اس کا یہ استراحت جینون ہے بھی یا نہیں. کیونکہ اس لیے کہ اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی آپ اگر ریگولر بینک سے لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا اگر جو ہے شرح سود بڑھ جاتی ہے، یعنی مطلب تھوڑا سا شرح منافع بڑھ جاتا ہے، اور وہاں دوسری جگہ آپ اسلامی طریقے سے لے سکتے تو کیا مشکل ہے. اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حرام کی مرغی آپ کو سستی ملتی ہے، حلال کی مرغی مہنگی ملتی ہے. حرام سٹاف سستا ملتا ہے، حلال سٹاف مہنگا ملتا ہے. تو ذرا قبر و حشر بچانا، اللہ سے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ تھوڑا سا ہمت کریں. دنیا کے کام دھندوں اور رسومات میں تو لاکھوں آپ کے پاس آ جاتا ہے، جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے وہاں جنگ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم تو یہاں معتقی عثمانی صاحب کے ہی موقف کو لے کے چل رہے ہیں. تبھی حضرت تقی صاحب کی تربیت کے مطابق میں یہاں کے اسلامی فائنانس کے کتنے اداروں کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئرمین ہوں اور ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں الحمدللہ، تاکہ لوگ جو ہے وہ سود سے نکل کر غیر سودی سسٹم کے اندر آ کے اللہ رسول سے اعلان جنگ تو نہ کریں. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ معتقی عثمانی نے خدا نہ خواستہ انہوں نے امریکہ کے اندر اجازت دے دی ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا نہیں، میں نظیر پاکستان کی پیش کی، اور جیسے میں نے بتایا کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کی خود حضرت معتقی صاحب نے اس کی وضاحت و تفصیل کر دی ہے، تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب اگر پھر بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو مستر کرتا ہے تو پھر وہ ماہر فن مفتی کے پاس جائے، معتقی عثمانی صاحب سے ہی رابطہ کرے کہ میرے یہ حالات ہیں. اب حضرت اس کو اچھا مشورہ دیں گے کہ کیا کرنا ہے، کہ لوگ کرائے پہ بھی تو رہتے ہیں، تو کرائے پہ بھی تو دنیا جیتی ہے، آپ کرائے پہ رہیں تو یہ مسئلہ نہیں. تو لہٰذا اس لیے اس حوالے سے بالکل یہ کلیریفیکیشن، کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ حضرت شہید اسلام نے اگر خدا نہ خواستہ لدھیانی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہو. میں نے بتایا لدھیانی صاحب نے تو حضرت معتقی صاحب کی جو ہے صرف تائید ان کے احترام میں کی، ان کی قضا و شخصیت وجہ سے کی، ورنہ وہ تو یہ سودی سکیم ہونے کے حوالے سے اکابر علماء کے ساتھ ہی تھے، لہٰذا انہوں نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی. اس لیے اس بات کو اچھی طرح کلیئر کر لیں، اہل علم بھی اور دوسرے حضرات بھی اس کو مس یوز نہ کریں، اس سے حضرت معتقی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ بے ادبی کے الفاظ کہے، یا جو ہے کسی اہل علم کے حوالے سے، یا میری جو ہے اس تقریر تحقیق کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر کے اکابر علماء کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کنفیوژن پیدا کرے. یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ بددیانتی ہوگی. اس لیے میں نے بھی اس مسئلے کو بالکل کلیئر کر دیا ہے. پھر بھی اگر کسی کے سامنے کوئی کنفیوژن باقی ہے تو میں اس کو مزید کلیئر کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اور حضرت شیخ الاسلام کی دراز عمر کے لیے اور ان کے لیے ان کی صحت و عافیت ہم دعا گو ہیں کہ ان سے جو ہم نے سیکھا تربیت پائی اور یہاں بیٹھے ہیں امریکہ جیسی دنیا میں، اللہ ہم سے کام لیتا رہے اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو آگے سے آگے ہم بڑھاتے رہیں. جزاک اللہ حضرت، ماشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ نے اس کو واضح کر دیا، اور جتنی وہ ویڈیوز وہ پھیل رہی تھیں انشاءاللہ اب اس کا سد باب ہو جائے گا. ہونا چاہیے انشاءاللہ.